اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ یا اللہ پاک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے میرے مولا۔ اولاد کو نیک و صالحہ بنا، والدین کا فرما بردار بنانا اور دین پہ چلنے والا بنانا اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا، آمین ثم آمین۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ پر درود نہ پڑھا جائے دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ یعنی اس روایت سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ درود پاک کے بغیر دعاؤں میں جان نہیں ڈالی جا سکتی اور ان کی حقیقت بے جان الفاظ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیں گے اور اس کے 10 درجات بلند فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح 1 مرتبہ ایک شخص نے مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے اور مجھ پر رحم کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے نمازی تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ سن کر اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر حمد کی، پھر درود بھیجا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نمازی اب دعا کرو، قبول ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر درود پاک بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں ابن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ حضرت امام حسن روایت کرتے ہیں کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کی بخششوں کا سبب بنے گا، اور میرے لیے درجہ اور وسیلہ طلب کیا کرو، میرا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے شفاعت ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص لیل و نہار مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجے تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ عز و جل کے بے شمار فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھ پہ درود و سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ اذان سن رہے ہو تو جو الفاظ مؤذن ادا کرے وہی تم بھی ادا کیا کرو، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کے حضور میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور وہ شخص میں ہی ہوں۔ بس جو آدمی میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا، سبحان اللہ۔ ہر مشکل اور حاجت کے لیے درود۔ اس درود شریف کو بسم اللہ کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد کلمہ طیبہ کو بسم اللہ کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھ کر عاجزی سے دعا کریں، اللہ پاک ہر مشکل اور حاجت آپ کے لیے آسانی میں بدل دے گا اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔
یا اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔